18 سالہ ماہنور دلہن بنی بیٹھی اپنے دلہے سبحان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دلہا جو اس کی بہن کے گھر سے بھاگ جانے پہ اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ ہاں، اسے قربانی دینی پڑی تھی اپنے ماں باپ کی خاطر، جن کا سر آج ان کی بڑی بیٹی نے شرم سے جھکا دیا تھا، اور چھوٹی بیٹی کو قسمیں واسطے دے کر اس کا نکاح عین وقت پر اس کے والدین نے عزت بچانے کی خاطر اس کے ماموں کے 27 سالہ بیٹے سبحان سے کر دیا۔ وہ اس سے 9 سال چھوٹی تھی، سبحان کو بھائی کہہ کے پکارا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہونے لگا، کمرے میں اے سی کی خنکی چھائی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ سبحان بھائی اتنا غصہ کرنے والے ہیں، مما نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ ہی بھاگ گئیں اور ہمیں اس شیر کی کچھاڑ میں بھیج دیا۔ یہ شیر تو ہمیں کچا چبا کے کھا جائیں گے۔ ماہنور کو نکاح کے وقت سبحان کا غصہ یاد آیا، جبکہ وہ ماہنور سے نکاح سے انکار کرتا مہجبین کو ڈھونڈنے جانے والا تھا۔ اسے اس کی منگیتر چاہیے تھی مہجبین علی، لیکن اس کے بابا نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے ماہنور علی سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ تب سے وہ یہی سوچتی تھر تھر کانپ رہی تھی، یا اللہ ہم کہاں جائیں، کہاں چھپیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بستر سے اٹھی، ارد گرد چھپنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہی۔ اس پہ اس وقت سبحان کے غصے کا ڈر بری طرح حاوی ہوا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بہت گھبرایا کرتی تھی، جب کبھی سامنا ہو جاتا وہ زیادہ تر اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ بس ایک دفعہ غلطی سے وہ بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی تھی۔ ماہنور کو اچھے سے یاد تھا، وہ چاند رات تھی اور سب کزنز مل کے مہندی لگا رہی تھیں۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ مہندی لگواتے وہ شرارت کرتے کمرے سے باہر بھاگی کہ اچانک سامنے سے آتے سبحان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کے مہندی والے دونوں ہاتھوں کو اس کی وائٹ شرٹ پہ لگاتے اس کا اچھا خاصا دماغ گھوم گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس آفت کو دیکھنے لگا، جو اب منہ پہ معصومیت سجائے اپنی مہندی کے ڈیزائن کو خراب ہوتا دیکھ رونے والی صورت بنا چکی تھی۔ تمہیں عقل ہے یا نہیں؟ اس کی نازک سی کلائی کو کوہنی سے تھامے وہ گرجا تھا کہ وہاں موجود سبھی کی نگاہ سبحان پہ جا ٹھہری۔ وہ بری طرح سہم کے لرزتے ہوئے سبحان کو دیکھنے لگی۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، ہر وقت ادھر ادھر گرتی پڑتی ٹکراتی رہتی ہو، سکون سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ ایم سوری، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ بند کرو اپنی بکواس اور جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اگر اب میں نے تمہیں اس طرح اچھل کود کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑتے پھنکارا تھا، جبکہ اپنا بازو چھوٹنے پہ وہ وہاں سے الٹے قدم اندر بھاگی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن وہ پھر کبھی سبحان کے سامنے نہیں آئی تھی، اور اگر کبھی آ بھی گئی غلطی سے تو بہت شریف سے حلیے میں۔ اور آج اسی شخص سے نکاح کر کے اسی کی سیج پہ وہ سجی سنوری بیٹھی تھی جہاں اس کی بہن نے بیٹھنا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چھپے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ کے نیچے جھکتے وہاں گھس گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے نیچے خود کو چھپاتی ہوئی لیٹی، اسی لمحے دروازہ کھلا اور سبحان اندر داخل ہوا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو روندتا چلا جائے۔ اس کی منگیتر، اس کی ہونے والی بیوی عین شادی کے وقت گھر سے بھاگ گئی، اور اس کی چھوٹی امیچیور بہن کو سبحان کے نکاح میں دے دیا گیا، جس سے وہ ہمیشہ چڑ کھاتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، خالی بیڈ دیکھ کے ٹھٹکا۔ ماہنور، ماہنور! وہ اپنی بھاری آواز میں اسے پکارتا باتھ روم کے دروازے کو بجانے لگا، جو کہ کھلا ہی تھا۔ ماہنور وہاں نہیں تھی۔ اب یہ کہاں چلی گئی؟ بہن بنا نکاح کیے بھاگ گئی، لگتا ہے یہ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے۔ سبحان مٹھیاں بھینچتا سوچتے ہوئے باہر جانے لگا کہ اسی لمحے اس کی نگاہ زرتار آنچل پہ پڑی، جو بیڈ کے نیچے سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ سبحان نے غصہ ضبط کرتے بیڈ کے نیچے جھک کے دیکھا، جہاں ماہنور میڈم دم سادھے لیٹی، منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھے
اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے ہوئے تھی۔ تم؟ اس کی پکار پہ ماہنور بدک کے پیچھے ہٹی۔ نکلو باہر، وہ دھاڑا تھا۔ ماہنور نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ سبحان غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف سرکتی دوسری جانب سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب دوڑ لگاتی، سبحان نے اسے فوراً جا لیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ بیڈ کے نیچے کون چھپتا ہے؟ اس کے غرا کے کہنے پہ ماہنور نے ڈر کے آنکھیں میچ لیں۔ تم سے بات کر رہا ہوں، منہ کھول لو اپنا، ایڈیٹ، وہ اسے حقارت سے بول رہا تھا جبکہ وہ لرزے جا رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگا تھا آپ سے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ڈر؟ ایک تم اور ایک تمہاری بہن، جو وہ ڈرنے لگی اور تم بھی ڈرنے لگی۔ تم دونوں بہنوں کو کسی کا ڈر ہوتا نا تو آج یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے بھاگتی نا تمہاری وہ پارسا بہن۔ سبحان اپنا سارا غصہ اور اشتعال اس معصوم پہ انڈیل رہا تھا۔ آپی نے کیا آپی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ خبردار جو آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ لفظ بھی نکلا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے بالوں کو دوپٹے سمیت کھینچتا ہوا بولا، غراتا ہوا بولا۔ ماہنور کا سانس ہی رک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے۔ ایک کی کالی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور حقارت تھی اور دوسرے کی بھوری آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا۔ یکدم سبحان کو اس کی آنکھوں کا خوف برا لگا۔ اس کے چہرے کے نین نقش کو دیکھتا وہ میسمرائز ہوا۔ آج پہلی بار وہ اسے اس قدر قریب سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اسے دور سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لبوں پہ سجی نیوڈ لپسٹک اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہونٹوں کے اوپر خوبصورت سا تل اس کے لبوں کی شان بڑھا رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ ہم نہیں لیں گے ان کا نام، پلیز بازو چھوڑ دیں، ہمیں پین ہو رہا ہے، وہ دھیمے لہجے میں اپنے لبوں کو جنبش دیتی منمنائی۔ اس کے لبوں کا ہلنا تھا کہ سبحان کا اپنے دل پہ قابو رکھ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو مزید اپنے قریب کرتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا وہ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انہیل کرتا بہک رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ ان دونوں بہنوں سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ ماہنور جس کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ اسے اپنے دل میں اتار لینا چاہتا تھا، اور اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سبحان، وہ ڈر سے اس کا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ آواز نہ آئے، مجھے میرا غصہ کم کرنے دو۔ وہ آنکھیں میچے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اب لبوں کو لبوں سے مس کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرتے سبحان کو دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی، جبکہ ماہنور تو اس کے اس طرح اچانک قریب آنے پر اپنا دل ہتھیلی پہ لے آئی تھی۔ لبوں کی کپ کپاہٹ وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سے سبحان نے آنکھیں کھولتے اس کے ہونٹوں کا پاؤٹ بنایا۔ وہ سانس رو کے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، جیسے کانچ کی گڑیا کھڑی ہو۔ بنا کسی مزاحمت کے وہ بس حیران نظروں سے سبحان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے لبوں کا پاؤٹ بنائے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا۔ اس اچانک افتاد پہ ماہنور تو ہک دک رہ گئی۔ وہ لبوں کے رستے اپنے اندر کا سارا غصہ اس معصوم پہ اتارتا اسے بے بس کر گیا۔ اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ سبحان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سبحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے ایک ہاتھ سے ہی قابو کیا۔ وہ تڑپ گئی۔ وہ جتنی شدت سے اس کے لبوں سے چپکا تھا، ماہنور کو لگا آج وہ اس کی جان نکال کے ہی دم لے گا۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتے بستر پہ دھکا دے گیا۔
وہ بری طرح بستر پہ جا گری اور گہری سانس بھرتی گھبرا کے سبحان کو دیکھنے لگی، جو اب بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ کوئی اچھا تاثر تھا، نہ کوئی برا۔ ایک گہری نگاہ اس کے لبوں پہ ٹکائی جو اب اس کی شدت سے لال بھبھوکا ہو رہے تھے، اور سبحان کو جیسے رگو پے میں سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسز ماہنور سبحان، یہ ایک ٹریلر تھا، فلم پھر کبھی دکھاؤں گا، کیونکہ تمہاری یہ اتنی سی جان ابھی مجھے برداشت کرنے کے قابل نہیں، ابھی تھوڑا کچی ہو، پک جاؤ، پھر اپنا سارا غصہ، سارا اشتعال تم پہ اتاروں گا۔ وہ ایک آئی برو اچکاتے بولتا اسے رلانے کے در پہ ہوا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور؟ مانور نے بے اختیاری میں بولتی اپنے ہی پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی۔ وہ جو جانے لگا تھا پھر سے پلٹا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک بھگوڑی کی بہن ہو۔ بھگوڑی کا مطلب جانتی ہو؟ جو بھاگ جاتا ہے پیٹھ دکھا کے، سب کچھ برباد کر کے، اور تمہارے ساتھ میں قرب کے لمحات جوڑوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک پاؤں بیڈ کی پائنتی پہ رکھتا اس کے اوپر تھوڑا سا جھکا۔ تھوڑا سکون ملا ہے مجھے، آگ جل رہی تھی میرے اندر، تمہارے ان لبوں کے جام نے کچھ پل کے لیے ہی صحیح اسے ٹھنڈا کر کے سلا دیا ہے۔ اس لیے اگر چاہتی ہو کہ میں تم پہ کوئی غصہ نہ انڈیلوں یا کسی قسم کی تم پہ سختی نہ کروں تو بہتر ہوگا کہ میرے قرب کے لمحات میں خلل نہ ڈالنا، ورنہ میرا غصہ، میری دہشت تم سہ نہیں سکو گی۔ وہ کہتا وہاں سے منسلک اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ ماہنور اٹھتے ہوئے بیٹھتی آنسو بہانے لگی۔ اس کو اپنے لبوں پہ چبھن سی، جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیز سبحان شاہ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ سبحان تو اپنا غصہ اتارتا بلکہ ٹھنڈا کرتا اب سکون میں آ گیا تھا۔ مناہل نے نقاب کیے بس میں بیٹھے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ اس وقت عبایا میں تھی، جبکہ عبایا کے نیچے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، گود میں ایک بیگ رکھا تھا، بس چلنے والی تھی۔ وہ اس شہر سے بھی دور جا رہی تھی جس شہر میں وہ بھاگ کے آئی تھی، اب اسی شہر سے پھر بھاگ رہی تھی۔ ایک گناہ کر بیٹھی تھی، کسی نامحرم سے سچی محبت کر کے وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ اپنے ماں باپ کا گھر وہ کسی غیر کی خاطر چھوڑ آئی۔ وہ غیر ہی تو تھا جسے وہ اپنا سمجھ کے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور قدم اٹھانے کے بعد اب اسے سمجھ میں آئی کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر گئی۔ بس چل پڑی تھی، بیگ میں سے اس شخص کے خط نکال کے دیکھتی وہ سسک اٹھی۔ کتنے جھوٹ لکھے تھے اس میں، وہ آج سب کچھ کھل گیا تھا۔ اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی اسی شخص کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آج اسی کو چھوڑ آئی۔ موبائل رنگ ہوتے ہوئے بند ہوا تو اس نے کال بند ہوتے ہی موبائل کو آف کر کے اس میں سے سم نکالی، اسے دیکھتی چلی گئی، اور پھر دل پہ پتھر رکھتے اسے توڑ دیا۔ بس کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جن میں وہ مر کے دوبارہ اٹھی تھی۔ شہیر ہمدانی، ہاں وہ شخص شہیر ہمدانی تھا۔ گھر سے نکلتے وہ صرف اس شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت، اپنا سب کچھ خاک میں ملا آئی تھی، صرف ایک شہیر ہمدانی کے لیے۔ اس سے محبت میں وہ سب کچھ لٹا آئی تھی، اور جیسے ہی وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچی اس پہ پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت پہ یقین نہیں آیا تھا، وہ شہیر ہی تھا، ہاں شہیر ہمدانی، کسی اور کی باہوں میں۔ مناہل کے قدم وہیں تھم گئے۔ شہیر، بتاؤ نا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ شہیر کے گلے میں باہیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ ارے شہیر ہمدانی صرف اپنی سحر کا ہے۔ شہیر نے اس کی کمر کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ اچھا تو وہ لڑکی مہجبین، وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ اس لڑکی نے نروٹھے انداز میں پوچھا۔ ارے وہ تو ایک بدلہ ہے، سبحان شاہ سے بدلہ۔ جو کچھ اس نے کیا اس کا بدلہ میں نے اس کی منگیتر کو اس سے دور کر کے لے لیا۔
اور وہ میری باتوں میں آ بھی گئی۔ اسے لگتا ہے میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میرے لیے گھر تک چھوڑ کے آ رہی ہے، بے وقوف۔ لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں۔ شہیر، اگر وہ آ گئی تو کیا تم اسے اپنا لو گے؟ سحر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پاگل ہو؟ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں اپناؤں گا؟ شہیر ہمدانی، ابھی میری اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں اسے اپناؤں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں، نفرت، غصہ، حقارت نہیں تھا کچھ تو محبت نہیں تھی، عزت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ سانس روکے محجبین آنکھوں میں آنسو لیے انہی قدموں پہ واپس پلٹ آئی تھی، بنا ایک لفظ کہے، بنا کسی شکوے کے، شکایت کے، کیونکہ اس سب میں قصوروار شہیر نہیں، وہ خود تھی۔ ہاں، بے وقوف، پاگل، کم عقل، نا سمجھ، اپنے پیارے رشتوں کو ایک نامحرم کے عشق میں گرفتار ہوتے وہ چھوڑ آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کے اسے ایسا کیوں لگا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنیں گی؟ وہ خوشیاں جس میں اس کے اپنوں کی دعائیں نہیں، آہیں شامل تھیں۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اب اسے کہاں جانا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فیصل آباد سے لاہور تک آ چکی تھی وہ، اب یہاں سے کہاں جاتی؟ یہاں تو وہ کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ بہت سوچ بچار کرتے اس نے اسلام آباد اپنی ایک دوست کے گھر جانے کا سوچا۔ فی الحال وقتی طور پہ وہ اس کی مدد کر سکتی تھی۔ واپسی کی کشتیاں تو وہ جلا آئی تھی، واپس جانا تو ناممکن تھا، اور شہیر ہمدانی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بہتر تھا وہ خود کو مار ڈالتی۔ لیکن خود کو مارنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو ایک چانس دیا تھا، ایک آخری چانس، صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جو گناہ اس نے گھر سے بھاگ کے کیا تھا وہ اس کی سزا بھگتنا چاہتی تھی، دنیا والوں کی ٹھوکریں کھانا چاہتی تھی تاکہ اسے بھی تکلیف ہو جیسے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کے آئی تھی۔ بس اپنے راستے پہ رواں دواں تھی وہ، لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی، اپنی دوست شمع کے گھر، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے آسرے پہ جا رہی تھی۔ پلیز علی صاحب کھانا کھا لیں۔ جہاں بیگم نے آنسو پونچھتے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جو آج اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے ان کے کندھے جھک سے گئے تھے۔ وہ آج بوڑھے ہو گئے تھے، ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ وہ ماہنور کی رخصتی کے بعد سے چپ تھے، بالکل چپ۔ علی صاحب پلیز کچھ تو بولیں نا۔ جہاں بیگم کی بات پہ علی صاحب نے گہرا سانس بھرا، ان کی آنکھیں انتہائی لال ہو رہی تھیں۔ جہاں بیگم، کیا بیٹیاں اس دن کے لیے مانگتے ہیں لوگ کہ وہ ایک دن ماں باپ کا سر جھکا کے چلی جائیں، معاشرے کی نظروں میں ہمارے سروں میں خاک ڈال کے چلی جائیں؟ جیتے جی ماں باپ کو کیوں مار جاتی ہیں بیٹیاں؟ وہ کرب سے بولے تھے۔ سب ایک جیسی نہیں ہوتی علی صاحب، ماہنور کو دیکھ لیں، کس طرح آج ہماری عزت رکھی ہے ہماری چھوٹی بیٹی نے، ایک لفظ تک نہیں بولی اور شادی کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ ابھی وہ صرف 18 سال کی ہے، پھر بھی کتنی سمجھدار اور میچیور ہے۔ ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ کس طرح آج اپنی خواہشات کو مار کے سبحان سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ جہاں بیگم نے ایک اچھی بیٹی کی جانب توجہ دلائی، لیکن بڑی بیٹی نے تو اپنی خواہش کی خاطر اپنے ماں باپ کو ہی زندہ مار ڈالا۔ وہ شکوہ کناں انداز میں بولے، شاید میرا ہی قصور ہے علی صاحب، میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ جہاں بیگم دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے رندھے لہجے میں بولی، ماہنور کی تربیت بھی تو آپ نے ہی کی ہے۔ کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ جائیں؟ لیکن محجبین نے جو کیا اس کے لیے میں اسے ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ آنکھیں بند کر گئے، ان کی آنکھوں کے کونے بھیگے تھے۔ جہاں بیگم ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ جھوٹی، کہتی تھی مجھ سے محبت کرتی ہے، کرتی ہوتی تو آج یہاں آتی، دھوکے باز لڑکی۔ شہیر ہمدانی سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا جو سحر سے لڑ کے آیا تھا۔ جب اس نے محجبین کے کردار پہ بات کی تو وہ سہن نہیں کر پایا اور ایک تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ وہ میری محجبین ہے،
خبردار جو ایک غلط لفظ بولا تو۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے وہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ سحر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں جو مرضی کہوں، تم کون ہوتی ہو بولنے والی؟ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، گیٹ آؤٹ۔ وہ افسر جھٹکتے گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ اس کے موبائل پر اس کی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی کال آنے لگی، جو اس وقت فیصل آباد میں مہاجبین کے گھر پہ موجود تھا اور اسے تمام رپورٹس وقتاً فوقتاً دے رہا تھا۔ سر میں کب سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ نے کال ہی پک نہیں کی، وہ ازحد تیزی سے بولا۔ کیا کہنا ہے، یہی نہ کہ وہ لڑکی شادی کر کے سبحان کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے ہی دھوکے باز تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ شہیر نے نخوت سے سر جھٹکا۔ نہیں سر، ان کی بیٹی مہاجبین تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ سبحان سر کے ساتھ تو علی صاحب کی چھوٹی بیٹی ماہنور کا نکاح ہو گیا ہے۔ زاہد کی بات پہ ایک پل کو شہیر کا پورا وجود کانپا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، مہاجبین میڈم گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور جو سبحان شاہ نے یہاں شور شرابہ مچایا وہ تو الگ ہی حساب ہوگا ان کا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر مہاجبین وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ یہ سوال شہیر کے پورے وجود پر تماچے کی طرح لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر، وہ تو آپ کے پاس ہی آئی ہیں، زاہد نے حیرانی سے کہا۔ نہیں زاہد، وہ یہاں نہیں آئی۔ شہیر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ سر، آپ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی، وہ گھر سے نکلی ہی آپ کی خاطر ہیں، تو آپ کے پاس نہیں پہنچی وہ تو پھر کہاں جا سکتی ہیں؟ زاہد بھی بری طرح پریشان ہوا۔ 1 منٹ، شہیر نے کال ہولڈ پہ لگائی، واچ مین کے پاس آیا، اس سے پوچھنے لگا، جی صاحب، دن کے وقت ایک لڑکی آئی تھی، نام نہیں بتایا، بس یہی کہا تھا کہ آپ سے ملنا ہے، اس کے پاس آپ کا کارڈ تھا، میں نے انہیں اندر بھیج دیا تھا۔ پھر؟ شہیر کا دل دھڑکا۔ بولو بھی، شہیر غصے سے بھڑکا۔ پھر جی وہ تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے باہر نکلی اور رکشہ کروا کے یہاں سے چلی گئیں۔ واچ مین نے تفصیل بتاتے سر جھکایا۔ شہیر نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ مطلب وہ آئی تھی اور سحر کو اس کے پاس دیکھ چکی تھی، وہ سب باتیں بھی اس نے سنی ہوں گی۔ شہیر نے لب دانتوں تلے دبائے اور اتنی سختی سے دبائے کہ اس کے ہونٹ سے خون کی بوند نکلی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چلایا تھا، لیکن اسے اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ واچ مین کے پاس اس سوال کا جواب کہاں تھا؟ اسے کہاں حق تھا کہ وہ بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے؟ نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی، مجھ سے بدگمان بھی ہو گئی ہے۔ اوہ گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ فوراً زاہد کی کال کاٹتا مہاجبین کے نمبر پہ کال کرنے لگا، لیکن وہ بند تھا۔ یاد آیا، اس کے پاس اب نیو نمبر تھا، شہیر کا دیا ہوا، جسے وہ یوز کر رہی تھی۔ شہیر نے اس کے اس نمبر پہ کال ملائی، کال جا رہی تھی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ دوبارہ پھر سے نمبر ڈائل کیا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے ابھی رابطہ ممکن نہیں، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ وہ سم بند کر گئی تھی۔ سب کچھ پل میں بکھرا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو چلا بھی نہیں سکتا تھا، سب کچھ اس کا خود کا کیا دھرا تھا۔ لیکن وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو کسی کو یہاں جانتی بھی نہیں تھی۔ اچانک سے شہیر کو اس کی فکر ہوئی، فوراً سے زاہد کو کال کرتے اسے واپس لاہور بلوایا۔ اب شہیر کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پہ بیل ہوئی۔ شمع، دیکھو کون ہے؟ نجمہ بیگم نے کام کرتے ہوئے شمع کو آواز لگائی، جو فریج بند کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مہاجبین کو دیکھ کے وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مہاجبین، تم؟ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے ہوئے کبھی اس کو دیکھ رہی تھی، کبھی پیچھے مڑ کے اپنی امی کو، جو ذہن میں آتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کون ہے شمع؟ وہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ انہوں نے وہیں پیچھے سے کھڑے ہوتے اونچی آواز میں پوچھا۔ مما، میری دوست ہے مہاجبین۔
महाजबीन अंदर आओ ना। नजमा बेगम को जवाब देते हुए वो वापस महाजबीन की तरफ मुड़ते उसे अंदर आने की दावत देने लगी। महाजबीन बैग पे अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए अंदर दाखिल हुई। नजमा बेगम के माथे पे बल पड़ गए। ये कौन लड़की है? तुम्हारी कौन सी दोस्त? मैं तो इसको नहीं जानती। नजमा बेगम ने हैरानी से पूछा। मामा, ये मेरी फ़ेसबुक की दोस्त है। हमारी दोस्ती फ़ेसबुक पे हुई थी। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। शम्मा को खुद समझ में नहीं आई थी कि अचानक महाजबीन उनके घर पे क्यों आई है, वो भी बैग लेके। अपनी अम्मी को वो किस तरह से जवाब देती, जबकि उससे मिलते हुए नजमा बेगम के माथे पे बेशुमार बल पड़े। तुम 1 मिनट अंदर आके मेरी बात सुनो। नजमा बेगम ने शम्मा से खुरदरे लहजे में कहते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। महाजबीन, तुम यहाँ अचानक कैसे? बताया नहीं तुमने आने से पहले। शम्मा उसके पास आते हुए उसके पास बैठते हुए इस्तफसार करने लगी। क्या बताती शम्मा, मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो बताने के काबिल नहीं है। महाजबीन ने अफसुर्दा होते हुए कहा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं मम्मा की बात सुन के आती हूँ, फिर आके तुम्हारी बात सुनती हूँ। शम्मा उसे वहीं ड्राइंग रूम में बिठाते हुए खुद नजमा बेगम के पास किचन की जानिब चली गई। ये क्या तरीका है आधी रात को किसी के घर में आने का? लड़की ज़ात है, अकेली, वो यहाँ कैसे आ गई? कहाँ रहती है? ये कौन है? इसका ख़ानदान क्या है? नजमा बेगम ने एक पल में उससे ढेर सारे सवाल पूछ लिए। रिलैक्स अम्मी जान, रिलैक्स। महाजबीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया है। शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए वो यहाँ आई है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये कहाँ रहती है? नजमा बेगम ने अपने सवाल पे ज़ोर देते हुए पूछा। मम्मा, ये फैसलाबाद में रहती है। इस बार शम्मा ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है ये फैसलाबाद से यहाँ आई है, और वो भी अकेले? इसका तो दिमाग ख़राब हो गया। वापस भेजो इसे, अभी इसी वक्त इसको वापस भेजो। वो कतई अंदाज में बोली। मम्मा प्लीज़, वो हमारे घर मेहमान बन के आई है, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना। वो बड़े मज़े से उन्हें समझा रही थी। बिन बुलाए मेहमान रहमत नहीं ज़हमत होते हैं। मैं कह रही हूँ इसको घर भेजो वापस। खुदा ना खास्ता बाद में हम ही पे कोई केस ना खुल जाए, पता चले घर से भागी हुई है, तो क्या कर लेंगे हम? वो दांत कचकचाते हुए बोली। आंटी, मैं सिर्फ आज रात के लिए यहाँ रुकूंगी। प्लीज़, इंसानियत के नाते ही सही, बस इतनी सी मदद कर दें। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी वजह से आपको या किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। महाजबीन की बात पे नजमा बेगम ने लब भींच लिए, जबकि शम्मा शर्मिंदा सी हो गई। ऐसी बात नहीं है महाजबीन, मम्मा का वो मतलब नहीं था। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। शम्मा ने मसलतन महाजबीन से कहा, लेकिन महाजबीन जान चुकी थी उसे यहाँ से भी सुबह होते ही जाना था। सुबह सुबहान की आंख खुली तो महानूर काउच पे आड़ी तिरछी हुई सोई पड़ी थी। उसका ये लापरवाह अंदाज सुबहान की नज़रों में खुमारी भर गया। वो थी तो 18 साल की, लेकिन वो लगती 20 से ऊपर की थी। बिस्तर छोड़ता वो उसकी जानिब करता उसके करीब आया। वो गहरी सांसें लेती गहरी नींद में थी। दुपट्टा सिरक के एक तरफ को ढलका हुआ था। उसके वजूद से नज़रें बमुश्किल हटाते वो उसे झंझोड़ते हुए ज़ोर से हिलाता हुआ उठा गया। वो बुड़बुड़ाती हुई उठी, सीधी सुबहान के सीने से जा लगी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चलती महसूस हुईं। नर्म नाजुक धड़कनों को अपने सीने पे महसूस करता सुबहान साकत हुआ। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, सच में हम बेकसूर हैं। वो रोते हुए उसके सीने में दुबके हुए बोली। सुबहान ने उसे धीरे से खुद से दूर किया। तुम मेरे करीब आके अपने लिए मुश्किलें पैदा करोगी महानूर सुबहान, बेहतर होगा मुझसे दूर रहा करो, वरना मैं करीब आया तो दूर जाने नहीं दूंगा। फिर मेरे जुनून में तुम बह जाओगी। वो उसके चेहरे के नैन नक्श में खोता अपने सुलगते जज्बों की आंच से उसे झुलसा रहा था। हम बेकसूर हैं, वो फिर से बोली। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी, अभी भी उसी ख्वाब के ज़ेरे असर थी। सुबहान वहाँ से उठ गया।
اسے اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اب کمزور لگنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکی سبحان جیسے مضبوط مرد کو پگھلا رہی تھی، اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، جس سے سبحان مزید سیخ پا ہو رہا تھا۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا۔ اس کے بعد سبحان کا مشن تھا کہ وہ مہجبین کو ہر حال میں ڈھونڈ کے رہے گا۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد ماہنور اپنے بالوں کو سمیٹتی، کیچر میں مکید کرتی کاؤچ سے اٹھی۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے، لیکن اب وہ نیند سے مکمل طور پہ جاگ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ بستر کو ترتیب دینے لگی۔ سبحان جس سے وہ ڈر رہی تھی، اتنا وہ ظالم نہیں نکلا۔ اسے لگا تھا کہ کل وہ اس کی نسوانیت کو روند ڈالے گا، لیکن وہ اسٹڈی روم میں ہی رہا۔ ڈر کے مارے وہ بستر پہ بھی نہیں سوئی، بلکہ کاؤچ پہ سو گئی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی، اور وہ کب اسٹڈی روم سے کمرے میں آیا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ بستر سیٹ کرتی وہ وہیں صوفے کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ آج اور گزرے کل کو سوچنے لگی۔ پل میں رشتے بدل گئے تھے، اور یہ سب کرنے والی ایک ہی ذات تھی، اللہ تعالیٰ۔ وہ اوپر آسمانوں پہ بیٹھا، سب کا اکلوتا رب۔ جوڑے تو وہی بناتا تھا، تو کیا اللہ نے میرا جوڑا سبحان کے ساتھ بنایا ہے؟ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے نہ روک پائی۔ سبحان اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ اس کا جارحانہ انداز، اس کا لبوں کو چھونا، اس کی بے باک باتیں، وہ اس کی دیوانی سی ہونے لگی۔ لیکن یہ سب باتیں وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا، اسے پتہ چلتا تو وہ پھر اسے تکلیف دینے کے لیے پل پل اسے سخت سزا دیتا، اس کی محبت کا بھی مذاق اڑاتا۔ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ باتھ روم سے نکلتا وہ بلیک ٹراؤزر میں، جبکہ شرٹ لیس تھا۔ ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا، ڈریسنگ کے پاس جا کے کھڑا ہوا، اپنے بال سکھانے لگا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز دیکھتے ماہنور کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کا کثرتی جسم اور مضبوط بازو اور کٹاؤ دار سینہ دیکھتے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ یہاں مراقبے میں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، ماما بابا ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتا اسے اونچی آواز میں مخاطب کرتا بولا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ کاشف شاہ اور سیدہ شاہ نے مسکرا کے انہیں دیکھا۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا انتہائی سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم ماموں جان، مومانی جان۔ ماہنور نے ان دونوں کو باری باری سلام کیا۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ انہوں نے دل سے ان دونوں کو دعا دی تھی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جبکہ سبحان مکمل سنجیدہ رہا۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، انتہائی سنجیدگی سے وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اچانک سے غصہ ضبط کرتے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاشف شاہ نے اسے یوں اچانک جلدی سے اٹھتا دیکھا تو پکار اٹھے۔ کچھ کام ہے آفس میں جلدی آ جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ بنا مزید کوئی جواب دیے باہر نکلتا چلا گیا۔ ماہنور، سبحان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ مطلب کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ سیدہ شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں مومانی جان، ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے، جبکہ شاہ جی تو بہت لونگ اور کیئرنگ ہے۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکائے جھوٹ بولتی دل پہ پتھر رکھ گئی۔ چلو شکر ہے، مجھے تو لگا تھا وہ ابھی بھی مہجبین کے پیچھے پاگل ہے، اسے ڈھونڈ کے لائے گا۔ لیکن اب ماہنور کی باتیں سنتی وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔